اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے ریشنلٹی آف مونوتھیزم اینڈ ہیئر آفٹر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ خدائے مہربان نے قرآن پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو بنایا اور انسان کو بیان کرنا سکھایا، ایکسپریس کرنا سکھایا۔ اب یہیں سے میری ٹاک کی آغاز شروع ہوتی ہے کہ ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں اسے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سائنس کا دور ہے، لیکن یہ میں ابھی آگے جا کر وضاحت کروں گا کہ یہ اصل میں سائنس کا دور کم ہے اور اکنامکس کا دور زیادہ ہے۔ لیکن میں شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک اینتھروپک پرنسپل ہے تھیوریٹیکل فزکس کے اندر۔ جیسے اللہ نے کہا کہ انسان کو بیان کرنا سکھایا، اینتھروپک پرنسپل میں اس بات پر بحث ہوئی کہ آخر یہ یونیورس بننا شروع ہوا، اس کا کریشن ہوا، اور آخر میں اس کا بیسٹ پروڈکٹ آف دا کریشن انسان تھا، جس کے اندر آبزرو کرنے کی کیپیبلٹی تھی اور جس کے اندر ایکسپریس کرنے کی کیپیبلٹی، بیان کرنا اور چیزوں کو سمجھنا، جو کہ بیان آدمی جب ہی کر سکتا ہے جب اس کے اندر چیزوں کو آبزرو کرنے کی کیپیبلٹی ہو۔ وہ پہلا ریئلی کانشیس کریچر تھا انسان، جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو آخر وہ حالات کیا ہوئے، فزکس میں یہ بحث چلی کہ آخر وہ کیا حالات ہوئے کہ آخر میں انسان پیدا ہو گیا۔ اور اس میں دو طرح کے اینتھروپک پرنسپل سامنے آئے، ایک اس کو اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل کہا جاتا ہے اور ایک جس کو ویک اینتھروپک پرنسپل کہا جاتا ہے۔ اینتھروپک پرنسپل میں یہ بحث ہوئی کہ پرپز آف کریشن آف مین، پیدا کرنے کا، انسان کے پیدا ہونے یا پیدا کرنے کا مقصد آخر کیا ہے، کیونکہ اگر انسان نہ ہوتا تو پوری کائنات میں ایک بھی چیز ایسی نہ ہوتی جو اس کائنات کی خوبصورتی کو پہچان سکتی، جو اس کائنات کو ڈسکرائب کر سکتی، جو اس یونیورس کی چیزوں کا استعمال اپنے اعتبار سے کر سکتی۔ چونکہ باقی سارے یونیورسل جو جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ صرف ایک انکانشیسلی اللہ کے احکامات کو فالو کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر بحث ہوئی اسٹرانگ اور ویک اینتھروپک پرنسپل میں، اور یہ دیکھا گیا کہ یہ سارا یونیورس اس طرح پوری طرح فائن ٹیونڈ تھا کہ الٹیمیٹلی انسان پیدا ہو گیا۔ اس میں اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل میں تو یہ کہا گئی کہ یہ باقاعدہ پرپزلی فائن ٹیون کیا گیا۔ ویک اینتھروپک پرنسپل میں کہا گیا کہ یہ کوئنسیڈنٹلی اتفاقات، حادثات ہوئے جس کے نتیجے کے طور پر انسان پیدا ہو گیا۔ چونکہ اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل کہیں نہ کہیں وہ خدا کے وجود کی طرف لے جا رہا تھا، اور موجودہ سائنس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ خدا کے وجود کا ذکر سائنس کے اندر نہیں آئے گا، اس لیے ویک اینتھروپک پرنسپل کو آج کل زیادہ ترجیح دی گئی اور اس کو مانا گیا کہ یہ سب حادثات ہوئے، ایک کے بعد ایک کوئنسیڈنسز ہوتے رہے، اور الٹیمیٹلی کوئنسیڈنسز کے نتیجے کے طور پر پوری کائنات بنتی چلی گئی، اور آخر میں اس طرح کے کوئنسیڈنسز ہوئے کہ زمین پر انسان پیدا ہو گیا۔ یہ پورا کا پورا ایک ویک اینتھروپک پرنسپل کا کانسیپٹ جو آج دنیا میں پاپولر ہے۔ چونکہ دیکھا یہ گیا کہ اس اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ اگر ذرا سا بھی جتنے یونیورسل لاز ہیں اور کانسٹنٹس ہیں ان میں ذرا بھی تبدیلی آ گئی ہوتی تو کائنات نہیں بننے والی تھی۔ مثال کے طور پر تین طرح کے کانسٹنٹ کپلنگ ہوئی، ایک جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل کانسٹنٹ، یعنی جو اٹریکشن پیدا کرتا ہے چیزوں کے درمیان، ایک اسٹرانگ فورس جو نیوکلیس کے اندر جو ایٹمس، جو پروٹونز ہیں ان کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، اور ایک الیکٹرو میگنیٹک جو الیکٹرونز کو نیوکلیس سے جوڑتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ اگر ان کے کانسٹنٹس کی جو ان کی ویلیو ہے اس میں ذرا سا بھی 1-2% کا بھی اگر فرق واقع ہو گیا ہوتا تو یہ کائنات وجود میں آنے والی نہیں تھی۔ اسی طرح زمین اور آسمان کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان
جو ڈسٹینس ہے، اگر وہ ڈسٹینس 10% کم ہوئی ہوتی ہے تب بھی زمین کے اوپر انسان کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ 10% زیادہ ہوتی تب بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک پوری کی پوری یہ فائن ٹیوننگ کی ہوئی ہے جس کے نتیجے کے طور پر انسان کی تخلیق ہوئی۔ لیکن یہ دور جو پچھلے تقریباً 200 سال کا دور ہے، یہ عجیب و غریب دور اس لیے ہے کہ اس میں سائنسز بہت ایڈوانسڈ ہوئیں، لیکن سائنسز کے اوپر جو پورا غلبہ رہا وہ اصل میں اکنامک پاور کا رہا، جس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک فنڈامنٹلزم کی تھیوری ڈیولپ ہوتی چلی گئی۔ انڈسٹریل ریولوشن یورپ کے اندر آیا تو چونکہ جو اکنامک فورسز تھی ان کو یہ محسوس ہوا، چونکہ ان کے مقاصد لمبے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انسان اپنی کمزوریوں کا بھی شکار ہو، ان کو ان کی ویکنیسز کو بھی پوری طریقے سے کمرشلائز کرنا تھا، ان کو شراب بھی بیچنی تھی، نشے بھی بیچنے تھے، ان کو سیکس بھی بیچنا تھا، ان کو جو ایک دوسرے کے درمیان مرد اور عورت کا اٹریکشن ہے اس کو بھی کمرشلائز کرنا تھا۔ تو وہ ایک ایسا سسٹم چاہتے تھے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کو اگر آگے بڑھانا ہے، ان کی بڑے لیول پر کمرشلائز کرنا ہے، گلوبلائز کرنا ہے، تو اس کے راستے میں ریلیجن، مذہب ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ چونکہ مذہب میں گاڈ کا تصور آتا ہے، مذہب میں قیامت کا تصور آتا ہے، کہ اگر مذہب کا تصور گاڈ کا ڈر دماغ میں رہے گا، اور اگر دماغ میں یہ رہے گا کہ ہماری اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا آنی ہے، قیامت آنی ہے، تو پھر وہ انسان کی جو اس طرف بھاگنے کی جو اس کی نیچرل اس کی ویکنیس ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر مارکیٹ فورسز کے لیے اس کو کمرشلائز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک باقاعدہ ایک کیمپین چلایا گیا جس میں پولیٹیکل لیول پر سیکولرزم کا کیمپین ہوا کہ نہیں، مذہب کو باہر رکھا جائے، تمام معاملات کے اندر صرف جو تمام اور بنیادیں ہیں ان کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جائے۔ سوشل لیول پر فریڈم آف چوائس کا کانسیپٹ دیا گیا کہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، وہ جو بھی کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ نقصان ہی دہ کام کیوں نہ کر رہا ہو، کسی خطرناک پریکٹسز میں بھی کیوں مبتلا نہ ہو رہا ہو، چونکہ ان خطرناک پریکٹسز سے زبردست تجارت کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سب، سیکس بھی بہت بڑا بزنس ہے، الکوہل بھی بہت بڑا بزنس ہے، گیمبلنگ بھی بڑا بزنس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب بڑی بزنس ہیں تو اگر اللہ کا خوف رہا تو وہ ان چیزوں سے بچے گا۔ اس لیے لیکن پرابلم ان کے ساتھ یہ تھی کہ چونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ شروع ہوتا آ رہا تھا تو سائنس کو بھی اپنے قبضے میں کرنا تھا، اس لیے ایک اس طرح کے کچھ اکیڈمیشنز، کچھ سائنٹسٹ کو بھی باقاعدہ ان کے دماغ کو اس طریقے سے ایک ان کو موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ 1930 کے آس پاس فزکس میں بھی یہ بات کی گئی، جو پوری دنیا کے فزسسٹ تھے، کہ جتنی بھی تھیوریز ہم ڈیولپ کریں گے ان میں گاڈ کے کنسیپٹ کو ہم باہر رکھ کر چلیں گے، یہ ایک باقاعدہ طے کیا گیا۔ تو چنانچہ اس کے باوجود، حالانکہ جتنے بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ایسے تھے وہ جو گاڈ میں زبردست بلیو کرتے تھے، آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، جس کو اس دور کا سب سے بڑا سائنسداں کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنی پوری فزکس میں گاڈ سے باہر نہیں جا پایا ہے۔ اس نے گاڈس مائنڈ کی بات کہی، اس نے یہ بات کہی کہ بگ بینگ جب سٹارٹ ہوا تو گاڈ نے اس کو سٹارٹ کیا۔ تو وہ لیکن کوشش یہ کی گئی کہ آئنسٹائن کی تھیوری کو اس لیے مقبولیت حاصل ہو گئی کہ کم سے کم وہ اتنی بات کر رہا تھا کہ گاڈ کا جو وجود ہے وہ صرف بگ بینگ تک ہے، بس بگ بینگ میں اس نے کلک کر دیا اور اس کے بعد جو سارے حالات ہو رہے ہیں وہ خود ہو رہے ہیں، اس میں اب گاڈ کا کوئی تصور کی ضرورت نہیں رہی آئنسٹائن کی تھیوری کے اندر، اس لیے اس کو تھیوری کو بھی بہت پروموٹ کیا گیا۔ اور اب اسٹیفن ہاکنگ کا زمانہ آیا، پچھلے سال ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ نے اس جو اوریجنل جو آئنسٹائن کے دماغ میں تھا کہ ایٹ لیسٹ بگ بینگ کو شروع کرنے میں گاڈ کی ضرورت ہے، اس نے اس کانسیپٹ کو بھی نیگیٹ کرنے کی کوشش کی، اس لیے اسٹیفن ہاکنگ کو بھی بہت زیادہ مقبولیت دی گئی، پہنچائی گئی پوری دنیا کے مارکیٹ فورسز نے۔ تو لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنٹیفک تھیوری پوری جو فزکس کی ہو، چاہے وہ بائیولوجی کی تھیوری ہو، چاہے کریشن آف یونیورس کی بات ہو، چاہے کریشن آف ہیومن بینگز کی بات ہو، اینیملز کی بات ہو، کوئی بھی تھیوری پوری طریقے سے گاڈ کے تصور سے کے باہر سے ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے بہت سارے سوال کیے ہیں، میرا ابھی ایک بڑا ریسرچ پیپر جو ملیشیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے، نیشنل یونیورسٹی آف ملیشیا، اس کے جرنل نے پبلش کیا ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ قرآنک پرنسپل آف اینتھروپک، قرآنک ورژن آف اینتھروپک پرنسپل۔ بڑا مقبول ہوا ہے وہ پیپر، اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو صرف جاوید جمیل گوگل اینتھروپک پرنسپل کیجئے، وہ پیپر آپ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اس پیپر میں یہی بات کی گئی ہے کہ
یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئنسیڈنسز ایک کے بعد ہوتے چلے گئے اور اس کے نتیجے کے طور پر چیزیں آتی چلی گئی. اب یہ بڑی عجیب و غریب تھیوری ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ کوئنسیڈنسز، حادثات سے کبھی بھی چیز بیٹر پوزیشن میں نہیں آتی، اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حادثات کبھی بھی ایوولوشن کی طرف نہیں لے جاتے ہیں. ایوولوشن کی طرف باقاعدہ اگر کوئی چیز ترقی کرتی آگے، اگر آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں اس کے باوجود کہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں، آپ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ ایک سسٹم کریٹ ہوا. اس سسٹم کی چیزوں کو پہلے سے سمجھا گیا، اس میں تھیوریز آف فزکس آئیں، اس میں میتھمیٹیکل کیلکولس آیا، اس کے اندر بالکل بہت ایڈوانس قسم کا میتھمیٹکس آیا. اس کے بعد میں ان سب چیزوں کو لے کر کیا کیا اسٹرکچر کی ضرورت تھی، کیا کیا اکوپمنٹس چاہیے تھے، ان اکوپمنٹس کو ایجاد کیا گیا. ان اکوپمنٹس کے بعد میں باقی جو ریکوائرمنٹ تھی انٹرنیٹ کی، پوری ایک الیکٹریسٹی چاہیے اور ایک پورا ٹاورس چاہیے، وہ ساری چیزیں کریٹ کی گئیں. آپ اندازہ لگائیے کہ میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سن پا رہے ہیں، تو اس میں کس قدر پلاننگ کی گئی ہے. اب کوئی یہ کہنے لگے کہ نہیں صاحب یہ اتفاقات ہو گئے، کہ اتفاقات ہوا، ایک اتفاق یہ ہوا کہ صاحب اچانک جو ہے ایک لوہا اور مختلف چیزیں ملی اور اس نے ایک کیمرہ پیدا کر دیا تھا. اچانک اتفاق یہ ہوا کہ صاحب ایک دم سے وہ ایک کیمرہ اور دوسرے کیمرے کے اندر ایک کنیکشن پیدا ہونا شروع ہو گیا. اتفاق یہ ہوا کہ صاحب ادھر الیکٹریسٹی بھی خود بخود سارے گھروں کے اندر الیکٹریسٹی سپلائی ہونے لگی اور اس الیکٹریسٹی کے نتیجے کے طور پر وہ ساری چیزیں ورک کرنے لگی. اتفاق ہوا کہ ساری دنیا کے انٹرنیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے خود بخود کنیکٹ ہو گئے. تو بتائیے اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اگر آج کی تھیوری آف فزکس کو مان لیا جائے، کریشن کی جو تھیوری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر میتھمیٹکس آنا شروع ہوا، لیکن کوئی دور دور تک کوئی ایسا نہیں تھا جو اس میتھمیٹکس کو جانتا ہو. اس کے بعد میں فزکس کے لاز آنے شروع ہوئے، کوئی ایسا نہیں تھا کہیں کہ جو لاز آف فزکس کو جانتا ہو. اس کے بعد میں ان فزکس کے لاز کریٹ کے بعد میں ان کا امپلیمنٹیشن شروع ہوا، لیکن کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اتنے بڑے یونیورس میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہو. اس کے بعد میں فزکس کے بعد میں پہلے مختلف 4 فورسز بنی کہ صاحب الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے اور گریوٹی ہے اور نیوکلیئر، 2 طرح کی نیوکلیئر فورسز ہیں، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ ویک نیوکلیئر فورس. ان ساری فورسز یہ بھی خود ان کی فورسز کی آج جن فورسز کو سمجھنے کے لیے انسان کو کروڑوں سال لگ گئے، کہ کروڑوں سال پہلے انسان کا وجود، جیسا آج کے سائنسداں کہتے ہیں کروڑوں نہ صحیح کم سے کم 10 لاکھ سال پہلے یہ مانتے ہیں کہ انسان وجود میں آیا. وہ 10 لاکھ سال کے بعد بھی آج وہ تھوڑا تھوڑا ان الیکٹرونس اور پروٹونس اور اس کے اندر جو کوارکس ہوتے ہیں اس میں اسٹرکچر کیا ہوتی ہے، کس طرح شیلس ورک کر رہے ہوتے ہیں، کوانٹم فزکس، آج تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھ پایا ہے. لیکن اس کی سمجھ اتنی ہے کہ اگر پوری کائنات کے مقابلے میں کریں تو 1/1 کے نیچے آپ 0 پہ 0 لگاتے چلے جائیے، اتنی بھی ابھی نالج انسان کی اس یونیورس کی نالج نہیں ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب خود بخود پھر اس کے فزکس کے بعد میں کیمسٹری آنی شروع ہوئی، سارے ایٹمس اچانک ایک مالیکیولز بننے شروع ہوئے. مالیکیولز بننے کے بعد میں الگ الگ قسم کے جو ایلیمنٹس تھے ان کے مالیکیولز اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک نئی نئی چیزیں بننی شروع ہو گئیں. آکسیجن بن گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی، سلفر آکسائڈ بن گئی، دنیا بھر کی ہزاروں قسم کے جو ہے کمپلیکس اسٹرکچرز، کمپاؤنڈز اور کمپلیکسز بن گئے. سب خود ہو گیا، ان کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا کہیں بھی. اس کے بعد میں بائیولوجی کریٹ ہونے شروع ہوئی کہ صاحب اب لیونگ بینگ کریٹ ہونے شروع ہوئی کچھ جگہوں پر یونیورس کے. اس لیونگ بینگ میں کہ صاحب آپ اگر ایک سمپل سیل کو بھی اسٹڈی کر لیں گے تو آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ ایک سمپل سیل میں کتنی ملینس جو ہیں وہ ایٹمس موجود ہیں، کتنے ملینس پارٹیکلس موجود ہیں، کتنے سینکڑوں قسم کے الگ الگ انزائمز اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، ان انزائم کی اسٹرکچر کتنی کمپلیکس ہے.
اس ایک ذرا سی سیل میں آپ کو یہ بات بتاؤں میں کہ آج یہ جو کورونا کا ذکر ہو رہا ہے تو کیلکولیٹ یہ کیا گیا ہے کہ اس پوری دنیا میں کتنی تباہی کورونا نے مچا دی، لیکن کورونا کو اگر ہم ساری جتنے بھی پوری دنیا میں کورونا کے وائرسز موجود ہیں اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے اور ان کو تولا جائے تو 1.5 گرام سے زیادہ کا نہیں ہے۔ 1.5 گرام کورونا نے پوری دنیا میں کس قسم کی تباہی مچائی۔ کورونا بھی ایک بہت ایڈوانس وائرس، بھی ایک بہت ایڈوانس اسٹرکچر ہے۔ تو وہ سب چیزیں پہلے وائرس بن گیا، پھر بیکٹیریاز، اور پھر اسٹرکچرز، طرح طرح کے کیڑے انسیکٹس بننے شروع ہو گئے، پھر فشز مچھلیاں بن گئیں، پھر سانپ اور بچھو بننے شروع ہو گئے، اس کے بعد میں برڈز بننی شروع ہو گئیں، پھر انسان بن گیا۔ مگر اس پورے بائیولوجیکل ریولوشن کو سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ سب خود ایک کے بعد ایک حادثات ہوتے چلے گئے، اور جس کے نتیجے کے طور پر آخر میں کائنات پوری بن گئی اور کائنات جو ہے انسان وجود میں آ گیا۔ تو یہ اس سے زیادہ احمقانہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ پولیٹیکل اور مارکیٹ فورسز ہم ہی ہیں، انہوں نے اب اس طرح کا پورا ایکیڈمک ماحول تیار کیا ہے کہ بس آپ کو یہی پڑھایا جاتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اس کو چیلنج کرتے ہیں ان کو درکنار کر دیا جاتا ہے، ان کی بات کا کہیں میڈیا میں ذکر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ریئلٹی یہ ہے کہ ایک اللہ کے تصور کے بغیر، کیونکہ یہ ماننا پڑے گا کہ کائنات بننی شروع ہوئی تو پہلے سے ایک کوئی ہستی موجود تھی، تو تمام میتھمیٹکس بھی سمجھتی تھی، فزکس بھی سمجھتی تھی، کیمسٹری بھی سمجھتی تھی، ایٹمک اور پورا اس کے اسٹرکچر کے بارے میں بھی اس کو پتہ تھا، وہ نیورو سائنسز بھی سمجھتی تھی، ہر کوئی چیز۔ چونکہ اگر پہلے کوئی ایسی ہستی نہ ہوتی تو یہ کائنات کا وجود اس طرح آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ اتنے بڑے ایریا میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتا تھا۔ تو خدا کے وجود کو جو انکار کر رہے ہیں ان کے بھی اگر وہ بھی اپنے دماغ میں سوچیں گے ڈیٹیل میں تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں، لیکن چونکہ جو دنیا کا سوشل پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مذہب کو خدا کو باہر رکھا جائے، چونکہ جیسے جس مومنٹ خدا سے محبت پیدا شروع ہو جائے گی اس دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، اور اس نقشے میں پھر کچھ اور طاقتیں ابھریں گی جو آج کی طاقتوں سے مختلف ہوں گی، اور وہ ان کو برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک اس طرح کا ایک پورا کانسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ خدا کی وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں سے آتا ہے کہ خدا ایک یا نیک، تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ خود آئنسٹائن کی تھیوری کا، جو آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس کا جو فرسٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل لاز آر دا سیم ان دی ہول یونیورس۔ تو اگر پورے یونیورس میں فزیکل لاز سیم ہیں تو آخر کیوں ہیں؟ اگر خدا الگ الگ ہوتے تو فزیکل لاز پورے یونیورس میں سیم نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر خدا ایک نہ ہوتا تو پھر آپس میں، قرآن بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپس میں تو ایک دوسرے سے مقابل ہو گئے ہوتے اور کیاؤس پھیل گیا ہوتا پوری دنیا کے اندر۔ لیکن کائنات کے اندر اس قدر خوبصورتی، اس قدر نظام موجود ہے، تو قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس طرف اشارہ کیا ہے انسان کو، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو، جس نے 7 آسمان طبق پیدا کیے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم دیکھ سکتے ہو کہ اس پورے سسٹم کے اندر تمہیں کسی قسم کی خرابی نظر آ رہی ہے جو خدا رحمان نے پیدا کیا؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو اپنی نظر کو ایک بار اور کائنات میں جھانک کر دیکھ لو، کیا تمہیں کوئی کسی قسم کا فطور، کسی قسم کا رخنا نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، اور پھر اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی اگر تمہیں اطمینان نہ ہو ایک مرتبہ اور دیکھ لو، پھر دیکھو۔ اور دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم اپنی آنکھوں کا استعمال کرو، تمہارے پاس جو بھی انسٹرومنٹس ہیں، جو بھی بڑے بڑے ٹیلیسکوپس ہیں، جو بھی طریقے ہیں، ان سب کا استعمال کر کے دیکھ لو، لیکن تمہاری نظر ذلیل اور درماندہ ہو کر واپس چلی آئے گی۔
اور دیکھیے قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ایک طرف ہمارے سر کے اوپر کا کائنات ہے جس میں، اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اس کائنات میں آپ یہ مان کر چلیے کہ زمین سے سورج اتنا بڑا ہے کہ ایک سورج کے اندر کئی لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور سورج ایک اسٹار ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو موجودہ سائنس ہے اس کے اعتبار سے، اور اس میں تعداد ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر بڑھ سکتی ہے، کہ کم سے کم 10⁻24 یعنی 10 کے آگے 24 وہ لگائیں گے، آپ زیرو لگائیں گے، اتنے اسٹار سسٹمز دنیا کے اندر موجود ہیں، اور یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ آپ پوری دنیا میں، اس پورے یونیورس کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 15 ارب سال پہلے یہ دنیا پیدا ہوئی۔ لائٹ کی جو رفتار ہے، چونکہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں لائٹ کی مدد سے ہمیں چیز دکھائی دیتی ہے، جو لائٹ کی رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے۔ لیکن آپ کائنات کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ 15 ارب سال پہلے کائنات کا وجود آیا، لیکن اس ایسے مقامات موجود ہیں کائنات میں کہ جہاں سے لائٹ ابھی تک زمین پر نہیں پہنچ سکی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار کے باوجود۔ اس سے کائنات کی واسٹنس آف دا یونیورس کا آپ اندازہ لگائیے۔ سورج جو ہمیں روز دکھائی دیتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پریزنٹ دکھائی دے رہا ہے، پریزنٹ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد میں اشارہ کروں گا کہ انسان کی نالج بھی کتنی مجبور ہے۔ سورج کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، جبکہ سورج ہمارا قریب ترین کا اسٹار ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اپنا آپ کو سمجھنے لگا ہے، ذرا سا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو گیا کہ صاحب میں سب کچھ جان گیا، اور بڑا غرور پیدا ہو گیا۔ اس سے پہلے میں اس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن میں آیت آئی، اللہ نے اشارہ کیا کہ دیکھیے کائنات اتنی وسیع، پھر بھی ایک زبردست ہارمونیس ایک سسٹم اس کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود کہ اربوں سال ہو گئے ہیں کائنات کو بنے ہوئے، کوئی اسٹار سسٹم، کوئی پلینٹ جو ہے اپنا آربٹ نہیں چھوڑتا، کلو فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے ایک خاص آربٹ میں، یسبحون کا یہاں پر لفظ میں بتاؤں گا کہ سبھا تیر رہی ہے، فلوٹ کر رہی ہے، کوئی کسی کے سسٹم خراب نہیں ہو رہا ہے، زمین پر بھی مدت سے ایک سسٹم جاری ہے۔ کائنات میں تو یہ سسٹم اس لیے جاری ہے چونکہ کائنات کے جتنے آبجیکٹس ہیں وہ پوری طرح مکمل طور پر اللہ کے بنائے ہوئے لاز آف فزکس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو لاز آف فزکس اللہ نے کریٹ کی ہے، ہر چیز کی پراپرٹی کی، اور سب کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ ان لاز آف فزکس کو ایگزیکٹلی پریسائزلی فالو کرتے ہیں، 1% بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ جو قرآن میں 3 لفظ آئے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ اور تسبیح، جیسے ہم سجدہ تسبیح کرتے ہیں اس سے مراد ہے، لیکن وہاں پر فزیکل یونیورس کی بات ہو رہی ہے۔ جب قرآن کہہ رہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی کچھ ہے زمین اور آسمان میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ سجدہ انسان کیسے سجدہ کرتا ہے؟ ایسے گھومتا ہے پھر واپس آتا ہے، چونکہ انسان کی مجبوری ہے کہ انسان ایسے مستقل نہیں گھومتا رہ سکتا، لیکن کائنات میں ہر چیز اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے، مسلسل روٹیٹ کر رہا ہے، اس لیے کر رہی ہے چونکہ قدرت نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کی اطاعت میں وہ روٹیشن ہو رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں، تو وہ روٹیشن اس کا سجدہ ہے۔ وہ الیکٹرون بھی روٹیٹ ہو رہا ہے، زمین بھی اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے، چاند بھی ایکسس پر روٹیٹ کر رہا ہے، سورج بھی روٹیٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح وَلِلَّهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ اب تسبیح کیا ہے؟ لفظ تسبیح کہاں سے بنا ہے؟ لفظ سبح سے بنا ہے۔ سبح کے معنی ہے چیز کا گھومنا، فلوٹ کرنا، تیرنا کسی چیز کے چاروں طرف۔ تو وہاں بھی کہ پوری کائنات میں دیکھیے الیکٹرون نیوکلیس کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، چاند زمین کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے، زمین اور تمام پلینٹس سورج کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، سورج ایک گلیکسی کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز موشن میں ہے۔
اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہر چیز اس کی طرف رجوع کرتی ہے، اللہ کی طرف کرتی ہے، تو وہاں بھی اس مومنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی چیز کائنات میں رکی نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیبل رکی ہوئی ہے، لیکن نہیں، چونکہ زمین چل رہی ہے، زمین کے اوپر یہ ٹیبل رکھی ہے تو ٹیبل بھی موو کر رہی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی کائنات میں چیز رکی ہوئی نہیں ہے، اللہ نے کائنات کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور یہ تمام فورسز جو بنی ہیں اللہ کے ونڈرز ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے بنا اور انہی کے ذریعے پوری کی پوری کائنات چل رہی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، انسان کو صرف اختیار یہ دیا، سورج چاہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو فطری طور پر اس کو فزکس لاز فالو کرنے ایگزیکٹلی ان میں ذرا سا بھی اسے حق نہیں ہے کہ وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے۔ الیکٹرون پروٹون صرف لاز کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے لاز کو، لیکن انسان کو اللہ نے یہ حق دیا، چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پہلے اللہ نے کائنات میں وہ چیزیں بنائی جو ایک فطری طور پر انکانشیسلی اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، پھر اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی ہستی بنائی جائے کہ جس کو میں حق دوں کہ بھائی وہ چاہے تو کرے نہ کرے، اور پھر امتحان لوں کہ دیکھتا ہوں کون کیسا اترتا ہے۔ تو اللہ نے انسان بنایا جس کو ایک کچھ فری ول دی، حالانکہ وہ فری ول لمٹ لیس نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آدمی کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے حق دیا کہ بھائی آپ اللہ کے قانون کے طور سے اپنی زندگی گزار لیں یا نہ گزاریں۔ دنیا میں فوری طور پر آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، مل بھی سکتا ہے نہیں بھی ملے گا، کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں مکہ دیوار میں ماریں، دیوار پہ ماریں گے، لیکن ایک اللہ کا قانون ہے اٹریکشن، تو آپ کو چوٹ لگے گی، تو آپ اس سے نہیں بچ سکتے، لیکن اتنا اختیار آپ کو دیا کہ آپ مکہ مارنا چاہیں تو مار لیجئے۔ تو وہ اللہ نے پورا کا پورا قانون بنایا، اس کے بعد انسان کو یہ اختیار دیا اور اس سے یہ کہا کہ تم ابھی زمین کو، پوری کائنات اتنی وسیع تو ہم سنبھال رہے ہیں، زمین میں ہم تمہیں یہ اختیار دے رہے ہیں کہ اس زمین میں بھی وہی خوبصورتی، وہی ہارمونی پیدا کرو جو پورے کائنات کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کے ذریعے تمام قوانین انسانوں کو پہنچائے، پورے طریقے بتائے، لیکن اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ اب ان طریقوں کے اعتبار سے زندگی گزار لے، اپنے طریقے کے اعتبار سے گزار لے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ بیشتر انسانیت نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ہمیشہ ہر دور میں چند لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی جس طرح کی جانی چاہیے، باقی سب لوگ، ہم کہنے کو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے مسلمانوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ کتنی اطاعت کس حد تک ہو رہی ہے، کس حد تک نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب زمین پہ ہر طرف آپ دیکھیے فسادات، خون خرابہ، ڈکیتی، زنا، ریپس، دنیا بھر میں تباہی مچی ہوئی ہے، اور اس تباہی کے نتیجے کے طور پر نتیجے سامنے آ رہے ہیں۔ پورا یونیورس کی ہارمونی جو انوائرنمنٹ کی تھی وہ بگڑ گئی ہے، اوزون لیئر تباہ ہو رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب کورونا کی بات ہوئی، اب کورونا سے پہلے پچھلے 100 سال میں کتنے وائرسز آئے، تقریباً ہر وائرس کا تعلق ایسی چیزوں سے تھا کہ جس کو قرآن نے اور اسلام میں حرام قرار دیا گیا۔ سوائن فلو سور کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، چونکہ جب آدمی پورک کھاتا ہے تو ظاہر پگ فارمنگ ہوگی، پگ فارمنگ کے نتیجے پر سوائن فلو آیا جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی، اور جو اسپینش فلو 1918 کے آس پاس آیا تھا جس میں کئی کروڑ کی جان گئی، اس کے بارے میں بھی، حالانکہ اس میں سائنٹسٹ میں بھی پوری طرح اتفاق نہیں ہے، لیکن ایک بیشتر سائنٹسٹ کی جو اکثریت ہے وہ یہ مانتی ہے کہ اس کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں پگ فارمنگ سے تھا۔ اس کے بعد سوائن فلو الگ الگ آیا مختلف علاقوں کے اندر، جس کے اندر کئی لوگ مرے۔ HIV، ایڈس، زناکاری، جب زناکاری بڑھی، خاص ہوموسیکسولیٹی بڑھی، پروسٹیٹیوشن بڑھی، تو HIV ایڈس نے جنم لیا، جس نے پچھلے 25 سال کے اندر تقریباً 3.5 کروڑ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ خبریں ذرا سا میڈیا میں بہت کم آج کل آتی ہیں، چونکہ ان کی مرضی یہ نہیں ہے کہ بیماری ٹھیک ہو، ان کی مرضی یہ ہے کہ وہ تمام سیکس کا کاروبار، پروسٹیٹیوشن بھی جاری رہے، ہوموسیکسولیٹی بھی بڑا کاروبار بن گیا ہے وہ بھی جاری رہے، کنڈوم بھی خوب بکیں،
اور جب اگر بیمار ہو تو ہمارے ہاسپٹل بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ہاسپٹل کے اندر آئیں گے، خوب ہم کو پیسہ کمانے کا موقع ملے گا۔ اگر مرض ہی نہیں ہوگا تو ڈاکٹروں کی ضرورت کہاں رہے گی؟ تو اس لیے انہیں مرض بھی پیدا کرنے ہیں اور مرض کو جاری بھی رکھنا ہے۔ جب صرف یہ پوری جو آج کل کووڈ کو لے کر جو پوری بحث ہو رہی ہے وہ سب جب ہوتی ہے جب کہ ایک دم سے اچانک کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 5-6 مہینے کے اندر پھر اکنامکس حاوی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور پھر اس کی پوری اب ان کو چونکہ پہلے 1-2 مہینے زیادہ یہ فکر تھی کہ اگر اچانک مریض آ گئے تو ان کو ہاسپٹل ہمارے تیار نہیں تھے، تو ان کو تیار کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اب ویکسینز کی تیاری ہو رہی ہے، 500 کروڑ لوگوں کو ویکسین بکے گی، کتنا منی انوالوڈ ہوگا، تو اس کو بھی یہ اب کسی طریقے سے جو اس کی وجہ سے جو اکنامکس کا لاس ہوا اسے اس طریقے سے کور کرنے کے لیے پورا کا پورا یہ سسٹم تیار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ویکسین آئے گی آپ دیکھیں گے کہ کووڈ کے اوپر میڈیا میں بحث بند ہو جائے گی، پھر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی ایچ آئی وی جب تک کہ اینٹی ایچ آئی وی ڈرگ نہیں آئی تھی تب تک ایڈس کا بڑا شور 1990 سے لے کے 2005 تک خوب کانفرنسز ہو رہی ہیں، ایڈس پریونشن کانفرنسز، اویئرنیس کانفرنسز، کنڈوم کا استعمال کیجئے، یہ کیجئے وہ کیجئے، دنیا بھر کا ان کو ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اینٹی وائرل ڈرگ آ گئی تو ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، چونکہ اس سے پہلے کوئی علاج نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو کنڈوم بیچنے میں فائدہ تھا، اویئرنیس میں بھی کریٹ کرنے میں بھی بہت ساری منی انوالوڈ تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ میڈیسن آ گئی اب ان کا انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ایچ آئی وی نہ ہو، اب ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایچ آئی وی چلتا رہے گا اور ہم دوائیں بیچتے رہیں گے۔ تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کے نتیجے کے طور پر اسی طرح ایچ پی وی سروائیکل کینسر آیا، جس میں یہ چیز بھی شامل ہے زناکاری۔ الکوہل کی وجہ سے ہر سال کم سے کم جو ہے 35 لاکھ لوگ تو صرف الکوہل سے ہونے والے بیماریوں سے مرتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں الکوہل کے نتیجے کے طور پر جو کرائمز ہوتے ہیں، الکوہل کے نتیجے کے طور پر جو سوسائڈس ہوتے ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس میں بڑی تعداد ہندوستان میں بھی یہ فگرز ہیں کہ 40 to 60% ایکسیڈنٹس میں جو ڈیتھس ہوتی ہیں اس کا ریلیشن کہیں نہ کہیں ڈرائیور کی الکوہل میں مبتلا ہونے سے ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا سسٹم انسان نے سارا کا سارا سسٹم اللہ نے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایک بہترین کانسٹیٹیوشن جو پوری طرح ہیلتھ پروٹیکٹیو ہے، کمپلیٹ ہیلتھ پروٹیکشن جس کے اندر موجود ہے، لیکن لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے ایپیڈیمکس پینڈیمکس آتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک لوگ مرتے رہیں گے۔ اب اس میں سوال پیدا ہی ہوتا ہے، پھر وہی بات اس میں جڑی ہوئی قیامت کے کانسیپٹ میں ہے۔ مجھ سے تقریباً 15 سال پہلے جب انٹرنیٹ نیا شروع ہوا تھا اور 9/11 جب ہوا تو میری بھی دلچسپی تھی، میں وہ یاہو چیٹ روم میں کئی بار داخل ہو جاتا تھا، اس میں اسلام چیٹ روم ہوتا تھا ایک، تو اس میں داخل ہو جاتا تھا، لوگ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہوتے تھے، اسلام کے متعلق سوال کر رہے ہوتے تھے، تو میں ان سے اکثر ایک میری جنگ چلتی رہتی تھی ان سے، میں اپنے اعتبار سے ان سے ڈیل کرتا رہتا تھا۔ میرے پاس میں ایک خاتون کا میسج آتا ہے الگ سے، امریکن لیڈی کا، اور وہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ جاوید، جو امریکن مزاج یہ ہے کہ وہ سیدھے آپ کو نام سے ہی پکارتے ہیں، وہاں کوئی ڈاکٹر صاحب یا وہ تو سیدھے، جاوید مجھے یہ بتائیے کہ میں خدا کو کیوں مانوں کہ خدا ہے؟ اگر خدا موجود ہوتا یا کوئی قیامت آنے والی ہوتی، خدا اگر موجود ہوتا تو اس دنیا میں چاروں طرف اتنی معصوموں کے قتل ہو رہے ہیں، اتنی لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خدا کہاں بیٹھا ہے؟ اگر خدا کا وجود ہوتا، خدا ہوتا موجود تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا آپ کے سوال میں ہی دراصل اس کا جواب چھپا ہوا ہے، چونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا نہیں ہے اور اس دنیا کے بعد میں کوئی دنیا اور نہیں ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ پوری کی پوری جو نیچر ہے، جس کو فطرت کہا جا رہا ہے، جس کو کائنات کہا جا رہا ہے، یہ بڑی ظالم ہے، اس میں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ چونکہ اگر کسی شخص کا مرڈر ہو گیا، کسی معصوم بیچارہ بہترین، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ریفارمرز کے مرڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے انسانوں کے مرڈر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے مرڈر ہوتے ہیں،
اگر کسی کا مرڈر ہو گیا تو اس دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو سکے، چونکہ یہ تو ممکن ہے کہ جس نے مرڈر کیا آپ اس کو پھانسی دے دیجئے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کو یا جیل میں ڈال دیجئے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس مرڈر کے جو رشتہ دار ہیں ان کو 1 لاکھ کروڑ 2 لاکھ 10 20 لاکھ کروڑ 2 کروڑ دے دیں، لیکن کیا اس کسی بھی طریقے سے وہ جو مر چکا ہے انسان اس کو زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ وہ تو گیا، آپ اس کے پیچھے دیتے رہیے، آپ اس کے مرڈر کو پھانسی ہے، وہ تو گیا، اس کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ قیامت نہیں آنے والی ہے یا خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری دنیا میں جو آج تک ظلم و ستم، جو تمام لڑائیاں جنگیں، جو بے انتہا خرابیاں ہوئی ہیں، پھر تو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کا کوئی وجہ نہیں رہ جاتی، پھر میں کیوں اچھا بنوں؟ اگر مجھ کو برا ہونے میں فائدہ ہے تو میں کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے لیے تمام تکلیف اٹھاؤں؟ تو اگر یہی دنیا کو مان لیا جائے کہ یہ دنیا آخری دنیا ہے، اور اگر اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، تو پھر تو اس کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی یہ ساری کائنات جو بھی بنی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، یہ بالکل فضول چیز ہے، اچانک چیزیں پیدا ہو گئیں، اچانک چیزیں ختم ہو گئیں۔ اللہ کا وجود اور قیامت کا وجود اور آخرت کا وجود یہ جتاتا ہے انسان کے اوپر کہ نہیں، تم یہاں پر اگر کوئی ظلم کرو گے، کوئی گناہ کرو گے، تو تم ذرہ برابر بھی اگر کوئی شر کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، اور ذرہ برابر بھی خیر کرو گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا۔ کوئی تمہیں اس آخری انصاف سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں عین ممکن ہے کہ دنیا میں آپ جو ہیں، آپ نے تمام عمر ظلم و ستم کیے ہیں، عیاشی کی ہے، اور آپ دنیا موج مستی کے ساتھ میں گزار کے چلے گئے۔ دنیا میں ممکن ہے کہ آپ کو سزا نہ ملے، دنیا میں دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ آپ کے کیے کی سزا دنیا میں مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی۔ کئی مرتبہ آپ کے کیے کی سزا غیروں کو ملتی ہے، آپ نے قتل کیا، مقتول بیچارہ کوئی اور ہے، اس کی پوری فیملی کے اوپر کیا گزری ہے۔ تو یہاں پر ایک چند لوگوں کی کمزوریوں کا نقصان پر پوری دنیا کو ہو جاتا ہے، کمزوری کسی نے، نقصان میں کوئی اور ہے۔ لیکن آخرت کا تصور ہمیں اس سے بچا لیتا ہے، اس جذبے سے، اس تصور سے کہ جہاں پر انصاف کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، آپ اچھا کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کو وٹنس بنا رہا ہے کہ ٹائم گواہ ہے اور رہے گا گواہ، کہ انسان جو کر رہا ہے، انسانیت ایز اے ہول جو کر رہی ہے، وہ نقصان میں ہے۔ تو اپنا آپ کو بہت سمجھ رہی ہو کہ میں کنٹری کا پرائم منسٹر ہو گیا ہوں، میں کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو گیا ہوں، میں بلیونیر ہوں، میں دنیا کا سب سے ریچسٹ آدمی ہوں، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت فائدے میں ہوں، لیکن نہیں، وہ نقصان میں ہے جب تک کہ صرف شرطیں ہیں فائدے مند ہونے کی، کہ الا الذین آمنوا، جب تک کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لانے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان لانے کو اکثر انگلش میں بلیف کے طور پر ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، جیسے ماننا۔ ایمان ماننا تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ایمان میں پوری طرح مطمئن ہونا دل میں، اور پھر پوری طرح کمٹمنٹ ہونا۔ ہم نے صرف یہ مان نہیں لیا کہ اللہ ہے، نہیں، ہم پوری طریقے سے دل میں مطمئن ہیں کہ اللہ ہے، اور ہم پوری طرح کمٹمنٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ کریں گے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ نہیں کریں گے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو پر ایمان لایا، اس کو کمٹ کیا کہ ہم وعمل الصالحات، اور وہی کہ صرف ایمان ذہن میں سوچ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح، آپ کے ڈیڈز بھی ایکسلنٹ ہونے چاہیے۔ پھر آپ وتواصوا بالحق، کہ آپ کی ذمہ داری صرف اپنے تک بھی نہیں ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی تلقین کریں، جو چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اسے پھیلائیں۔ اور چونکہ جب آپ تلقین کریں گے، حق کی بات کو دنیا تک پہنچائیں گے،
تو آپ کو اس میں پریشانیاں بھی آئیں گی، مشکلیں بھی آئیں گی. اس وقت وتواصوا بالصبر، پھر آپ صبر، پرسیویرنس، وقت کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو پیشنٹ رہنا ہے، آپ کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اور جب یہ جو صبر ہے یہ ایکچولی ایمان کی آخری شکل ہے، سب سے اونچی شکل ہے. جب آدمی اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ حق کی تلقین اور عمل صالح کرتا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، تب بھی وہ اللہ سے ہی امید رکھتا ہے، اللہ کے سے ہی یقین رکھتا ہے، اللہ سے تقاضا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے، تو وہ بہترین ایمان کی شکل ہے. تو قیامت کا تصور اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے تصور کے بغیر اس دنیا کا انصاف ہو ہی نہیں سکتا. قیامت آئے گی تو انصاف ہوگا. اسی طریقے سے ایک صاحب مجھے اور واقعہ یاد آ رہا ہے وحدت کے تعلق سے ہی، مونوتھیزم کے تعلق سے. مجھ سے ایک صاحب تھے، پولیٹیشین تھے بڑے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ثبوت ہے کہ خدا ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس کوئی ایسا، بڑے آرام سے میں بولا، میرے پاس کوئی ایسا ٹیلیسکوپ نہیں ہے کہ میں اس میں آپ کو بٹھاؤں گا، دیکھو بیٹھا ہے خدا. میرے پاس میں کوئی ایسا ٹیلی فون نہیں ہے جس میں آپ کو خدا سے بات کرا دوں. لیکن مجھے آپ دوسری بات کا جواب دیجیے، آپ کے پاس میں کیا ثبوت ہے کہ خدا نہیں ہے؟ تو بیچارے تھوڑے سے اس معاملے میں کم سے کم آنیسٹ تھے، کہنے لگے کہ بھائی یہ بات بھی آپ کی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ بھی نہیں ثبوت ہے ہمارے پاس میں خدا نہیں ہے. بے شک اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا ہے، لیکن اس بات کا بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جو بالکل میں دکھا سکوں آپ کو کہ دیکھو خدا نہیں ہے. تو میں نے ان سے بڑی معصومیت سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب ایسا ہے، میں ذرا سا ہوشیار ہوں. کہنے لگے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا بھائی میں ذرا سا ہوشیاری یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک چیز تو پکی ہے کہ موت سب کو آنی ہے. دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ایسا ایک بھی انسان نہیں جو موت کو نہ مانتا. ڈیتھ تو آنی ہی آنی ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. خدا کو آپ نہ مانیے، ڈیتھ کو تو مانتے ہی ہیں. بس میں ذرا سی میرے اندر ہوشیاری یہ ہے کہ بھئی اگر مرنے کے بعد میں خدا نہ نکلا، آخرت نہ ہوئی، تو آپ اور میں ایک جگہ، ہم سب مٹی میں مل جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. لیکن اگر نکل آیا، اگر آخرت ہو گئی، تو آپ کا کیا ہوگا؟ میں الحمدللہ مجھے اطمینان رہے گا کہ میرا اللہ جس کے لیے میں نے دنیا میں اس سے لاکھ گناہ کیے ہوں، لیکن پھر بھی اس سے محبت رکھی، اس سے عقیدت کی، اس کے سامنے جھکے، سجدے کی، میرا اللہ آخر میں مجھے میری غلطیوں سمیت بھی مجھے معاف کرے گا، میرے اوپر کچھ اللہ فیصلہ کرے گا. لیکن جو اگر کہیں نکل آیا تو کیا ہوگا؟ اور اس کی آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ نہیں نکلے گا. تو میں تو ہوشیار آدمی ہوں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ بات میں تو آپ کی دم معلوم ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو موقع لگے تو کبھی اس پہ غور کیجیے گا. تو باتیں دلائل بے انتہا ہیں، دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا نا کہ وہ جو فورسز جو طاقتیں کام کر رہی ہیں، ان طاقتوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ انسان خدا کے بارے میں سوچے. وہ ایسی دلائل دیتے رہیں گے جس سے اچھا خاصا آدمی کے اندر بھی کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس کے باوجود جو لوگ خدا کو پر ایمان رکھنے والے ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، ان کا فرض یہ ہے کہ وہ دنیا تک پیغام پہنچاتے رہیں. اور دنیا تک پیغام پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا جو لینگویجز ہیں دنیا میں، ان لینگویجز کا استعمال کریں. اب اگر کوئی آدمی اردو نہیں جانتا اور وہ جو ہے چائنیز جانتا ہے، اس سے میں اردو میں بات کروں گا تو ظاہر ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہاں جب لینگویج کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ اس لینگویج کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں کہ اردو ہے کہ ہندی ہے کہ کنڑ ہے کہ ملیالم ہے یا انگلش ہے یا فرینچ ہے یا جرمن ہے، بلکہ لینگویج مطلب آج کا دور سائنٹیفک لینگویج سمجھتا ہے، فلسفیکل لینگویجز سمجھتا ہے. تو ہمیں دنیا کے سامنے وہ لینگویج، اس لینگویج میں بات کرنی ہوگی، اور صرف بات ہی نہیں کرنی ہوگی، ہمیں عملی طور پر سوشلی میدان میں قدم رکھنا ہوگا.
ہمیں ان تمام برائیوں کے خلاف جن کو اللہ نے تمام حرام قرار دیا، جن کو شیطانی کام قرار دیا، ان کے خلاف میدان میں اترنا ہوگا، ہمیں موبلائز کرنا ہوگا. تب ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا بالآخر ایک وقت ضرور آنا ہے قیامت سے پہلے کہ انشاءاللہ، چونکہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایسی چیزیں دکھائے گا کہ دنیا کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہے گا مجبوری کا. لیکن اس کے باوجود بھی پھر ایک بار دنیا سے پھرے گا اور پھر قیامت آئے گی اور قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا. لیکن کم سے کم ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں اور ہم کس طریقے سے اسلام صرف تھیولوجی کا نام نہیں ہے. دین کے معنی اصل میں ریلیجن نہیں ہے. دین کے معنی جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹ از اے کمپلیٹ وے آف لائف، کمپلیٹ وے آف لائف سے بھی مجھے اعتراض ہے کہ یہ کمپلیٹ وے آف لائف بھی نہیں ہے، بلکہ اٹ از این ہولسٹک سسٹم. ایک ٹوٹل نظام ہے. اس نظام میں آپ انڈیویجول بھی ہیں، آپ کے اطراف میں جو سوسائٹی ہے وہ بھی ہے، لیکن ایک اس کے باہر کی چیز بھی ہے جو قانون ہے، جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے. لیگل سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے. وہ سارا کا سارا قانون. تو ہمیں صرف انڈیویجولس کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ ہمیں سسٹم کو بھی اسلام سے متعارف کرنے کی ضرورت ہے کہ سسٹم بھی ایمان لائے اسلام پر. جس دن سسٹم اسلام پر ایمان لے آئے گا، اس دن فی الواقع اس دنیا میں جو کچھ ہونا چاہیے، جس کے لیے قرآن بھیجا گیا تھا، جس کے لیے تمام پیغمبر اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور جس کے لیے بہت سارے بزرگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، محنت کی ہے، ان کا جو اصل، ان کا جو مقصد ہے، ان کا خواب تب پورا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.